حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، کہ انسان آدم کی اولاد بوڑھی ہوتی ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. جیسے جیسے انسان کی عمر ختم ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، جیسے جیسے انسان بوڑھا اور کمزور ہوتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی دو چیزیں اور مزید جوان ہوتی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ دو چیزیں الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال کی حرص، مال جمع کرنے کی لالچ، اور عمر کی، زندگی کی چاہت. یہ دو چیزیں انسان کی جوان ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ان دو چیزوں کی بظاہر مذمت بیان فرمائی، جبکہ انسان ان دونوں چیزوں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو جائے. یعنی مال کی محبت اور زندگی کی محبت جب انسان کی زندگی کا مقصد بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر اور ایسی مال کی مذمت بیان فرمائی. حالانکہ فی نفسہی مال اور فی نفسہی آدمی کی عمر، اس میں کوئی برائی نہیں. اسلام نے ایمان والوں کو دنیا میں رہ کر مال حاصل کرنے، مال کمانے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اس مال کی اسلام نے مذمت کی ہے کہ جس مال کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے. جو مال انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے، جو مال انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کر دے، جو مال انسان کو اللہ کی شکر گزاری سے دور کر دے، ایسا مال انسان کے لیے وبال جان بننے والا ہے. ورنہ انسان مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب اور سرخرو بھی ہو سکتا ہے. مال کے ذریعے انسان اللہ کے پاس جنت بھی حاصل کرتا ہے، جنت بھی کما سکتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 2 دن کی تفسیر، پہلے کی تفسیر کے اندر ہم نے سنا کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال قربان کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا حصہ تقسیم کر کے گھر کا آدھا حصہ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا. وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے کے سارے گھر کا مال و متاع لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس 200 اونٹ ان کی تجارت کے آئے ہوئے تھے. 200 اونٹ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر لدے ہوئے مال کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا. اس موقع پر اللہ کے نبی نے عظیم بشارت اور خوشخبری حضرت عثمان بن عفان کو سنائی کہ عثمان، آج کے بعد جو کچھ تم عمل کر لو گے تو وہ عمل تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آج کے بعد کوئی چیز، کوئی عمل تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. تو معلوم ہوا کہ مال اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا جائے اور مال کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہی مال اللہ کے پاس انسان کو کامیاب کرا سکتا ہے. لیکن اگر اس مال کے ذریعے آدمی لالچی بن جائے، اس مال کے ذریعے آدمی حریص بن جائے، اس مال کو حاصل کر کے آدمی بخیل اور کنجوس بن جائے، اللہ کے راستے میں اس کا مال خرچ نہ ہو، اس کے رشتہ داروں میں اس کا مال خرچ نہ ہو، تو ایسے مال کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے مذمت بیان فرمائی، اور ایسا مال انسان کے لیے وبال بننے والا ہے. یہی حال آدمی کی عمر اور آدمی کی زندگی کا ہے. اگر آدمی کی زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے اندر لگی ہو تو اگر آدمی کی زندگی جتنی لمبی ہوگی اس کے لیے اتنا بہتر. لیکن اگر انسان کی زندگی میں اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی نہ ہو، تو پھر جتنی
لمبی انسان کی زندگی بسر کرے گا اتنا ہی زیادہ وبال وہ اپنے لیے جمع کرے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مال کی حرص اور زندگی کی حرص آدمی کی ہمیشہ جوان ہوتی ہے جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مال کی بے رغبتی اختیار کرنا، مال سے اپنے آپ کو پیچھا چھوڑانا اور مال کی محبت اپنے دل میں کم کرنا، اسی طریقے سے زندگی کی دنیا کی محبت اپنی زندگی میں کم کرنا، یہ بھی ایک ایمان والے کی مومن کی پہچان اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔